بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد علی نجابت 1945۔ جہاں تک میری نظر کام کرتی تھی میری آنکھوں کے سامنے سیاہ رنگ کا ایک عظیم اور بے مثال سمندر موجزن تھا۔ آسمان پر درخشاں ستاروں کے ساتھ ایک پر اسرار کہکشاں خود نمائی میں مصروف تھی۔ سمندر کی انتہا پر غروب ہونے والا خونی خورشید ایک حیرت انگیز منظر خلق کر رہا تھا۔ میں پرندوں کو دیکھ رہا تھا جو افق کے سرخ خط سے پرواز کر رہے تھے اور سورج کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ اس دوران میں نے اپنی نظریں گھمائیں اور ایک پرندے کو دیکھا جو اس سیاہ سمندر سے پر مارتا ہوا باہر نکل کر تیزی سے خط افق کی جانب پرواز کر رہا تھا۔ ایک گردباد جو بہت دور حرکت میں تھا اور اس نے پانی کو متلاطم کر دیا تھا۔ وہ پرندہ پھڑپھڑا رہا تھا اور اس کے پروں کا سایہ پانی پر منعکس ہونے والی کہکشاں پر پڑ رہا تھا۔ میرے دل کی گہرائیوں سے گویا کوئی پکار رہا تھا کہ یہ پرندہ در حقیقت استاد ہیں جو کہ خورشید کی سمت محو پرواز ہیں۔ میں نے ساحل کے کنارے سے اپنی آنکھیں میچ کر اسے تلاش کر لیا۔ ہاں، وہ مدار خورشید کی کشش میں پہنچ گیا تھا اور تیزی سے اس کی سمت پرواز کر رہا تھا۔ اچانک آسمان پر نور کے دھماکے کی مانند خورشید کی چنگاریاں پھیل گئیں اور وہ پرندہ درخشاں خورشید کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ گردباد کی چنگھاڑ اور پانی کی موجوں نے ایک پرجوش ملاپ کو جنم دے دیا تھا۔ پرندہ قلب خورشید میں فانی ہو گیا اور اس کے وجود سے نکلنے والے درخشاں جھماکے آسمان میں پھیل گئے۔ اس ملاپ کے ہوتے ہی خورشید پانیوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ سمندر، گردباد، آسمان کی سرخی اور ستارے سب آپس میں مدغم ہو کر میرے سر کے اوپر کہکشاں کے مرکز میں ناپدید ہو گئے اور تمام ہستی مکمل ظلمات میں ڈوب گئی اور میں رہ گیا، معدوم ہونے، تاریکی اور حیرت کے احساس کے ساتھ۔ میں خود میں واپس آ گیا، اپنی نگاہیں کتاب کے صفحے سے ہٹائیں اور مرزا محمد کی بات پر دھیان دیا۔ عالم کشف وقت نہیں دیکھتا ہے۔ ادراک کے حجابوں کی ضخامت ختم ہوتے ہی خود کو جب چاہے نمایاں کر دیتا ہے۔ مرزا محمد نے کہا، شیخ محمد علی، آپ کچھ دیر کے لیے فکر میں ڈوب گئے تھے، کیا میں اپنا سوال دہرا دوں؟ میں نے اپنی نگاہیں پھیریں، پاؤں سمیٹے اور دیوار سے ٹیک لگایا اور اس جوان طالب علم کو دیکھا جسے میں لغتین پڑھا رہا تھا اور اپنا مکاشفہ چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ دوبارہ پوچھیں شیخ محمد۔ مرزا محمد نے اپنا گلا صاف کیا اور کہا، اگرچہ میرا سوال درس سے ہٹ کر ہے لیکن مجھے کوئی اور نہیں ملا کہ جس سے میں یہ سوالات دریافت کر سکوں کہ جنہوں نے مجھے گریبان گیر کر رکھا ہے۔ میں نے سر ہلایا اور اس کی بات سننے کا انتظار کرنے لگا۔ شیخ محمد علی، کیا آپ نے اب تک شیخ محمد جواد انصاری ہمدانی کا نام سنا ہے؟ ہاں، میں نے استاد سے ان کے بارے میں سنا ہے۔ استاد کہہ رہے تھے، آغا شیخ محمد جواد انصاری نے خدا کو وحدانیت سے پہچانا ہے اور توحید کو بغیر کسی واسطے اور استاد کے خود خدا سے حاصل کیا ہے۔ ایسی چیزیں کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ کیا استاد کی ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ میں نے یہ استاد سے پوچھا تھا۔ آغا، کیا شیخ محمد جواد انصاری ہمدانی آپ کی خدمت میں شرف یاب ہوئے تھے؟ استاد نے کہا، طے ہوا تھا کہ وہ آئیں، بعض لوگ آئے اور ان کے لیے وقت لیا۔ میں نے کہا منگل کو عصر کے وقت آ جائیں۔ جب منگل کی صبح ہوئی تو میں نے دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہ بزرگوار فلاں صاحب کے بغیر کہیں نہیں جاتے تھے۔ وہ صاحب کے جن کی طرف استاد نے اشارہ کیا تھا ہر جگہ آغا انصاری کے ساتھ جاتے تھے اور ان کی دوستی 30 سال پرانی تھی۔ ان کی استاد سے آشنائی کو بھی 20 سال ہو رہے تھے اور چونکہ سید تھے دونوں ان کا احترام کرتے تھے۔ استاد نے مزید کہا، میں نے دیکھا کہ آغا انصاری اگر منگل کو عصر کے وقت آنا چاہیں تو ان سید کے ساتھ آئیں گے اور ان صاحب نے توحید کے بوجھ تلے آنا قبول نہیں کیا ہے اور ہر کام میں وہ اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ لہٰذا میں نے کچھ غور کیا تو دیکھا کہ آغا انصاری کو نہ قصہ چاہیے اور نہ ہی تعزیری۔ استغفر اللہ۔ جو وہ چاہتے ہیں وہ صرف اور صرف معرفت خدا اور اس کی وحدانیت کا بیان ہے، اور وہ توحید کے سوا کچھ نہیں چاہتے ہیں، صرف سمجھنا چاہتے ہیں اور تذکر و توجہ۔ میں نے دیکھا کہ ان سید کی موجودگی میں جنہوں نے توحید قبول نہیں کی ہے بلند معرف بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں، اور اس محترم مرد کا وقت ضائع ہوگا اور اس کا یہاں آنا بیکار ہو جائے گا، کیونکہ اگر توحید کی بات ہو تو وہ استفادہ کریں گے، لیکن اگر توحید پر بات نہ ہو
تو فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور ان کا وقت تلف ہوگا۔ اس لیے میں نے عالم معنی میں ان سے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں آئیں۔ میں نے یہاں تک واقعہ سنایا اور مرزا کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا سر جھکا لیا ہے اور کچھ نہیں بول رہے ہیں تو کہا، کیا ہوا مرزا؟ مرزا محمد نے کہا، مجھے ایک صاحب کا واقعہ یاد آ گیا ہے آقا۔ کون سا واقعہ؟ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، کافی دن ہو گئے ہیں کہ میں استاد کی خدمت میں ہوں اور ان کے دستورات پر عمل کر رہا ہوں۔ ایک دن شیخ محمد جواد انصاری نجف آئے ہوئے تھے۔ جو گاڑی نجف سے کوفہ جا رہی تھی اس کی دوسری منزل پر میری ان سے ملاقات ہوئی۔ ان کی نصیحتوں اور بیانات نے میرا دل چرا لیا۔ جب ہماری گفتگو ختم ہوئی اور میں نے اترنے کا ارادہ کیا تو نیچے آ کر دیکھا کہ استاد اسی گاڑی کی نچلی منزل پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ استاد مسکرائے اور کہا، شیخ محمد جواد سے دستور لیا ہے؟ میں حیرت زدہ تھا کہ انہیں کیوں کر ہماری ملاقات کی خبر ہے۔ میں نے کہا، جی استاد، لیکن جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے میں ان پر عمل نہیں کروں گا۔ استاد نے اپنی مسکراہٹ سے مجھے اجازت دی۔ حال ہی میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس نے میرے ذہن کو مشغول کر دیا ہے۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ اپنی بات آگے بڑھائیں، لہٰذا میں نے کہا، مرزا محمد آپ اپنی بات جاری رکھیے۔ مرزا نے کہا، دوسری مرتبہ کچھ عرصے بعد میں استاد کے گھر جاتا اور ان کے دیے ہوئے دستور العمل کو انجام دیا کرتا تھا، لیکن میرے لیے فتح باب واقع نہیں ہو رہا تھا اور میں یہ سوچتا تھا کہ استاد اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور شاگردوں کی تربیت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا، لہٰذا بہتر ہے کہ میں نجف کو ترک کر دوں اور شیخ محمد جواد کی خدمت میں ہمدان چلا جاؤں، کیونکہ وہ جوان اور بانشات ہیں اور شاگردوں کے معاملات دیکھنے میں استاد سے زیادہ وقت دے سکتے ہیں۔ میں انہی خیالات کے ساتھ استاد کے گھر میں داخل ہوا اور جیسے ہی ان کے سامنے بیٹھا انہوں نے مسکراتے ہوئے یہ شعر پڑھنا شروع کر دیا، سبھی طالب دوست ہیں، ہوشیار ہوں یا مست، ہر جگہ خانہ عشق ہے، مسجد ہو یا آتش کدہ۔ یہ شعر سن کر مجھے اس قدر شرمندگی ہوئی کہ زندگی بھر میں اسے بھلا نہیں سکتا۔ لیکن آغا شیخ محمد علی، میرا سوال اب بھی باقی ہے۔ کچھ دیر میں اس فکر میں رہا کہ استاد تبدیل کر دینا کس درد کی دوا ہے، لیکن مرزا محمد کی بات سے دوبارہ ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جناب شیخ، آپ پھر فکر میں کھو گئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا استاد نے خود یہ نہیں فرمایا کہ جو سیر و سلوک کا طالب ہو اگر وہ استاد کی تلاش میں اپنی آدھی عمر تلاش اور جستجو میں گزار دے تو یہ قابل قدر ہے، اور وہ جو استاد تک پہنچ چکا ہو اس نے آدھا راستہ طے کر لیا ہے؟ ہاں، یہ استاد کا جملہ تھا، لیکن میں نے کہا، یعنی ابھی جو آپ استاد تک پہنچ چکے ہیں تو کیا حقیقت تک رسائی کے لیے استاد تبدیل کریں گے، یا ان دستورات کی پابندی کرتے ہوئے استاد بدلنے کے بجائے صبر و استقامت کو اپنا نصب العین قرار دیں گے؟ مرزا محمد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آخر مرزا محمد، یہ سب بہانہ ہے۔ میں آپ کو ایک خط سناتا ہوں جو استاد نے کسی وقت اپنے ایک شاگرد کو لکھا تھا تاکہ اپنا مقصد کچھ واضح کر سکوں۔ جی فرمائیے شیخ محمد علی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور شیلف سے ایک تحریر اٹھائی جسے میں نے استاد کے خطوط میں سے نقل کیا تھا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آقا، یہ تمام خرابیاں جن میں وسوسہ اور عدم اطمینان شامل ہیں غفلت کی بنا پر ہیں۔ غفلت، اس کا کم تر مرتبہ احکام الہی سے غفلت ہے، اور دوسرے مراتب بھی ہیں کہ انشاءاللہ آپ ان تک نہیں پہنچیں گے۔ تمام غفلتوں کا سبب موت سے غفلت ہے اور دنیا میں باقی رہنے کا تخیل۔ پس اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام خوف و ہراس اور وسواس سے بچے رہیں تو مسلسل موت اور لقاء اللہ کی استعداد کی فکر میں رہیں، اور یہ ہے جوہر گراں بہا اور دنیا و آخرت میں سعادت کی چابی۔ بس غور و فکر کیجئے کہ کون سی چیز آپ کو خود میں مشغول کرتی ہے اور اس سے روکتی ہے۔ اگر آپ عاقل ہیں اور یہ سمجھنے میں آسانی کے لیے آپ کے لیے چند دوسری چیزیں بھی لکھ رہا ہوں تاکہ ان سے مدد لیں۔ اول، تقلید یا اجتہاد کی تصحیح کے بعد فرائض خمسہ اور تمام فرائض کی بہترین اوقات میں مکمل پابندی، اور کوشش کرنا کہ روز بروز خشوع اور خضوع میں اضافہ ہوتا جائے۔ ہر نماز کے بعد تسبیح صدیقہ طاہرہ، آیت الکرسی کی تلاوت، سجدہ شکر، اور نماز صبح کے بعد سورہ یاسین
اور راتوں کو سورہ واقعہ، رات کے نوافل کا خیال رکھنا، سونے سے پہلے ہر شب مسبحات پڑھنا، شفع اور وتر میں معوذات پڑھنا، اسی طرح اس میں اور نماز عصر میں 70 مرتبہ استغفار کرنا، اور اس ذکر کو صبح یا مغرب یا صبح و عشاء کی نماز میں 10 دفعہ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الحمد ولہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اعوذ باللہ من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، ان اللہ ہوا سمیع العلیم۔ کچھ عرصے اس کی پابندی کریں تاکہ حال پیدا ہو جس کی بنا پر آپ استقامت کے طالب ہوں انشاءاللہ۔ مرزا محمد جو کہ فکر میں ڈوبے ہوئے تھے، انہوں نے میرے ہاتھ میں موجود کاغذ پر نگاہ جمائی ہوئی تھی۔ کہا، شیخ محمد علی، کیا یہ باتیں سچی ہیں؟ کون سی باتیں؟ یہی باتیں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں شیخ؟ مجھے استاد سے اپنی پہلی ملاقات یاد آ گئی۔ کیا ہوا تھا؟ پہلے دن جب میں اپنے سسر اور قدیمی دوست سید عبدالحسین دستغیب کے کہنے پر استاد کی خدمت میں پہنچا تھا تو انہوں نے نہایت محبت بھرے انداز میں مجھ سے پوچھا تھا، آپ کس کے فرزند ہیں؟ میں جو ان کی کشش میں گرفتار ہو گیا تھا، کہا، آپ کا فرزند۔ دوبارہ پوچھا، آپ کس کے فرزند ہیں؟ میں نے دوبارہ جواب دیا، میں آپ کا فرزند ہوں۔ میں ان سے وابستہ ہو گیا تھا اور اپنے آپ کو ان کی مس نگاہوں میں گرفتار دیکھتا تھا۔ وہ بھی اس جواب سے خوش ہو گئے تھے۔ انہوں نے محبت کی بنا پر شیخ مفید کی کتاب ارشاد کا ایک نسخہ، جس پر انہوں نے اپنی جوانی میں حاشیہ لکھا تھا، یادگار کے طور پر مجھے دے دیا۔ خدا شناسی میں غرق محقق حکیم اس پہلی نشست میں مجھ سے بہت پرجوش انداز میں ملے اور اپنا خاص لطف میرے شامل حال کیا۔ جیسے جیسے وہ نشست پرجوش ہوتی گئی، میں نے خود کو ان کے ساتھ بے تکلف محسوس کیا اور نادانی میں شرم کو بالائے طاق رکھ کر پوچھ لیا، آغا، یہ اہل معرفت کا وصال خیالی ہے یا حقیقی؟ کیا واقعی وصال ہے؟ کیا واقعی اس دنیا سے دوسرے عالم تک جانا ممکن ہے؟ جیسے ہی میرا سوال ختم ہوا، ان کی تمام محبت کے باوجود ان کا موڈ خراب ہو گیا اور آنکھیں پھیل گئیں۔ انہوں نے فرمایا، آغا شیخ محمد علی نجابت شیرازی، دوبارہ یہ بات نہیں کیجیے گا۔ جو اہل معرفت ہوتے ہیں وہ سب عقول کلی کے مالک ہیں، اور خیال کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ انسان اس کی خاطر عمر گزار دے۔ خیال کی قیمت خود خیال کے برابر ہے۔ جب تک انسان پروردگار عالم کی وحدانیت کو محض روح، نفس، نور خدا، خود خدا اور وجود حقیقی کے طور پر نہ پہچانے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے اہل معرفت اپنی عمر ماورائے خیال یعنی خود خدا اور اس پر توجہ میں گزارتے ہیں۔ جب ان کا سلوک مکمل ہو جاتا ہے تو اپنے مات کا اسی خاکی دنیا میں نظارہ کرتے ہیں۔ مرزا محمد، جو بہت غور سے میری بات سن رہے تھے، میرے قصے کا اپنے سوال سے ربط سمجھ گئے اور کہا، میں متوجہ ہوں جناب شیخ، لیکن میں خود سے کہتا ہوں کہ غیب سے کوئی در کیوں نہیں کھلتا، یا کوئی مکاشفہ یا کرامت مجھے نصیب کیوں نہیں ہوتی؟ میں تھکن محسوس کرتا ہوں۔ مرزا محمد ایک اچھے طالب علم تھے، لیکن تمام طلاب کی مانند ان کا ذہن ایسے سوالوں سے بھرا ہوا تھا جنہیں پہلے ایک واضح صورت دینے کی ضرورت تھی تاکہ مرحلہ بے مرحلہ ان کا جواب دیا جاتا۔ اسی لیے میں نے کہا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ استاد نے اپنے سلوک کے زمانے کا مجھ سے تذکرہ فرمایا۔ وہ کہہ رہے تھے، میں راہ طے کر رہا تھا اور سوچتا تھا جو ہونا ہے ہو جائے۔ میں بحر جنوں میں پاؤں مار رہا تھا۔ آج رات کوئی مکاشفہ نصیب ہوا نہیں تو کوئی بات نہیں۔ آج رات کوئی خواب دیکھا یا نہ دیکھا، مجھے مکاشفہ نہیں چاہیے۔ کیا اس تمام 40 سالہ مدت کی قیمت زرق و برق اور کشف و کرامت ہونی چاہیے؟ نہیں، میں صرف اور صرف معرفت اور خود اسے چاہتا ہوں۔ اسی حوالے سے استاد سید علی اپنے استاد سید احمد کربلائی سے ایک واقعہ نقل کرتے تھے جو بہتر ہے کہ آپ کو سناؤں۔ مرحوم سید احمد کربلائی کہتے تھے کہ ایک سفر میں میرا واسطہ ایک روشن ضمیر درویش سے پڑا۔ اس نے مجھ سے کہا، مجھے ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ کو 2 چیزوں سے آگاہ کروں، اول کیمیا اور دوسرے یہ کہ کل میں مر جاؤں گا، میرا کفن و دفن آپ انجام دیں۔ سید احمد کربلائی نے جواب میں پورے یقین سے کہا، مجھے کیمیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کے کفن و دفن کے لیے آمادہ ہوں۔ اگلے دن درویش دنیا سے رخصت ہوئے اور سید احمد نے ان کے امور انجام دیے۔
مرزا محمد، خدا تبارک و تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی سے بڑھ کر کون سا کیمیا ہو سکتا ہے؟ مرزا محمد نے کہا، شیخ محمد علی، میرا خیال ہے سید احمد کے کوئی استاد تھے جو ہمیشہ اور پوری طرح ان کے ساتھ تھے، لیکن میں نے ان کی بات کاٹ دی اور کہا، مرزا محمد، استاد بدلنے اور استاد کے لیے ظاہری جستجو کرنے کے بجائے استاد کے باطن کلام پر غور کرنا چاہیے، جو انہوں نے استاد کی حقیقت اور اس کی جستجو کے بارے میں کہا ہے۔ اس جستجو کی بنیاد حقیقی طلب اور پیاس پر ہونی چاہیے۔ اگر اندرونی آتش اور حرارت قلب کے بغیر اس نشست سے اس نشست، اس کتاب سے اس کتاب اور اس سلسلے سے اس سلسلے تک جاتے رہیں تو سوائے خسارت اور سرگردہ ہونے کے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ استاد کامل وہ حقیقت ہے کہ جسے انسان کو اعمال صالح انجام دے کر اور اس طریق پر استقامت دکھا کر اپنے نفس میں واقعی صورت میں ایجاد کرنا ہوتا ہے، توہمی نہیں ہے۔ اگر کسی کی جان کو یہ طلب لگ گئی تو جستجو کے ذریعے اپنے اندرونی اور بیرونی عوالم میں مماثلت اسے استاد تک پہنچا دے گی۔ قدیم زمانے سے کہتے آئے ہیں، جعلی شاگرد جعلی استاد کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ پانی کم تلاش کرو تاکہ پیاس بڑھے اور تمہارے اوپر اور نیچے سے پانی جوش مارے۔ مرزا محمد، میں قاطعیت اور یقین سے کم از کم یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی طلب حقیقت پر مبنی تھی، جب ہی آپ سید علی قاضی کی خدمت میں پہنچے ہیں، لیکن اپنے کام میں جمے رہیں کہ انشاءاللہ خدا آپ پر دروازے کھول دے گا۔ مرزا محمد نے اپنا سر تائید میں ہلایا اور کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں شیخ، لیکن میرے خیال میں جو ضروری کام ہے وہ میں انجام دے رہا ہوں۔ ہم سب ایسے ہی سوچتے ہیں، لیکن استاد کے مد نظر جو نصاب ہے ہمارا اس سے فاصلہ زیادہ ہے۔ میں نہیں بھول سکتا کہ میں نے پہلے ہی دن آپ کو بتا دیا تھا کہ استاد نے اولین دستور کے طور پر کہا تھا، شیخ محمد علی، ابتدا میں تمہاری گردن پر جس کا بھی حق ہے اسے ادا کرو۔ میں نے عرض کیا، کافی دن پہلے میرے شاگردوں میں سے ایک اچھی طرح درس حاصل نہیں کرتا تھا، میں نے اسے تنبیہ کی تھی، میرے پاس اس کے ولی سے اس کی تربیت کی اجازت بھی تھی، لیکن مجھے جسمانی سزا کی اجازت نہیں، لیکن اب وہ یہاں نہیں ہے کہ اس سے رضامندی حاصل کر سکوں۔ استاد نے تیوریاں چڑھا لیں اور فرمایا، کوئی راستہ نہیں ہے، اسے ضرور تلاش کر کے راضی کرو۔ میں نے کہا، میرے پاس اس کا ایڈریس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، اسے ضرور تلاش کرو، تمہاری گردن پر جو بھی حق ہو، جب تک اسے ادا نہیں کرو گے روحانیت، قرب اور معرفت کا باب کھلنے والا نہیں ہے۔ یہ سب حضرت احدیت کے حقوق ہیں اور اس نے اپنی رضامندی کو لوگوں کی رضامندی میں اور ان کے کسی حق کا انسان کی گردن پر نہ ہونے کو قرار دیا ہے۔ مرزا محمد، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خود کتنا بڑا کام ہے؟ مرزا محمد نے گہری سانس لی اور کہا، جی میں سمجھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ استاد کا مکتب مکمل طور پر واجبات کی پابندی اور محرمات کے ترک کرنے سے عبارت ہے۔ اس میں ذرہ برابر کوتاہی طریقت میں انحراف اور سستی کا باعث ہے۔ اس مرحلے پر جم جانے اور جڑ پکڑ لینے کے بعد مستحبات انجام دینے اور مکروہات ترک کرنے کی باری آتی ہے، پھر رضا الہی کی خاطر عمل کرنا، اور اس کے بعد فکری دستورات اور بالا تر مراحل کے مخصوص مراقبات۔ لیکن آپ دیکھیں، کیا ہم ان ابتدائی مراحل کو بھی درست طریقے سے انجام دے رہے ہیں؟ کیا اعلیٰ تر مراحل کا دسترخوان ہمارے لیے بچھا دیا جائے؟ سید ہاشم رضوی ہندی، استاد کے زیادہ قریب شاگردوں میں سے ایک مرتبہ کہہ رہے تھے، ایک دن کسی شخص کو قاضی کے حضور لایا گیا کہ آغا اس کا ہاتھ تھام لیں اور اس کی رہنمائی فرمائیں۔ استاد نے اس کی درخواست کے جواب میں فرمایا تھا، ان صاحب سے کہیں کہ وہ نماز کو اول وقت ادا کیا کریں۔ جلد ہی معلوم ہوا کہ وہ شخص عبادتوں میں وسوسے رکھتا تھا اور نماز کو آخری وقت تک ملتوی کر دیتا تھا۔ اگر ہم استاد کی مراقبت تم سے بیان کرنا چاہیں تو اس کے لیے گھنٹوں کا وقت درکار ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے حرم مطہر میں اپنے پیر پھیلا رکھے تھے اور اس کے بعد جب وہ استاد کی خدمت میں آیا تو انہوں نے بلا فاصلہ اس سے کہا کہ حرم مطہر امام کا محضر ہے، وہاں حرمت شکنی نہیں کی جانی چاہیے۔ حتیٰ میں نے ان کے فرزند سید محمد حسن سے سنا ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ میرے والد الہی کتب کا اتنی شدت سے احترام کرتے ہیں کہ جب علاج کے لیے ہسپتال میں داخل تھے تو ایک مسیحی شخص نے چاہا کہ ان کا پاؤں کچھ اٹھانے کے لیے اس کے نیچے انجیل رکھ دے، لیکن انہوں نے اس پر شدت سے اعتراض کیا۔ وہ عیسائی ان سے کہتا ہے، چونکہ آپ کو ہماری کتاب پر کوئی اعتقاد نہیں ہے لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ کتاب کی قداست محفوظ ہے، اگرچہ ہم معتقد ہیں کہ آپ نے اس کتاب میں تحریف کی ہے اور اس میں تبدیلی انجام دی ہے، پس اس کی اصل تو محترم ہے، علاوہ ازیں وہ انبیاء الہی کے ناموں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ سب وہ دقیق احتیاطیں ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کبھی میں دیکھتا تھا کہ وہ لقمے کو اپنے منہ کے نزدیک لے جاتے تھے لیکن پھر پلٹا دیتے تھے، اگرچہ وہ مریض تھے اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ان کے لیے مشکل سے مرغی خریدی جاتی تھی تاکہ اس میں سے کچھ کھا لیں۔ ایک پلیٹ پلاؤ ان کے لیے لائے اور کچھ مرغی، لیکن استاد نے پہلا دوسرا لقمہ کھایا اور پھر ہاتھ روک لیا، حلال و حرام کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ اپنے نفس کی مکمل مراقبت کرتے تھے اور شدت سے اس پر نظر رکھتے تھے۔ اسے چرب و شیریں نہیں دیتے تھے مگر کمتر سے بھی کمتر۔ عام طور پر روٹی اور نمکین لسی استعمال کرتے تھے۔ استاد واقعی کم خوراک اور اپنے احوال میں بہت محتاط تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مجھے اس کا خوف ہے چونکہ یہ نفس چرب و شیریں کا بہت لالچی ہے، اگر میں اسے دوں تو وہ میری نیند بڑھا دے۔ کیا آپ نے ان کا بدن نہیں دیکھا ہے کہ وہ اب ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو چکے ہیں جس سے گوشت مکمل طور پر جھڑ چکا ہے۔ راتوں کو کبھی 3 لقمے کھاتے ہیں، وہ بھی ویسے 3 لقمے نہیں جیسے ہم کھایا کرتے ہیں۔ ان کی کم گوئی کے بارے میں بھی نجف کے اہل معنی میں وہ اس سنگریزے کی وجہ سے مشہور ہیں جسے وہ 26 سال اپنی زبان کے نیچے رکھے رہے۔ ان کا سونا واقعی بشری طاقت سے باہر ہے۔ رات کو 10 منٹ سوتے اور جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور پھر مختصر سی اونگ لیا کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں فرما رہے تھے، 20 سال راتوں کو با طہارت تھا مگر یہ کہ تجدید وضو ضروری ہو جائے۔ بیچ رات کے اس شور و شوق اور بیتابی پر میری حیرت پر وہ کہتے تھے، جب میں رات کو جاگتا ہوں تو خدا کا زیادہ محتاج ہوں اور خدا مجھ پر زیادہ عنایت کرتا ہے۔ مرزا محمد، اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ استاد ایسے انسان ہیں جو ولایت و شریعت آل محمد میں فانی ہیں، تو راستے پر شک کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ پر اور اپنی عملیت پسندی پر شک کریں اور خود کو مکمل طور پر استاد کے احکام کے سپرد کر دیں جو کہ شریعت الہی کا جلوہ ہیں۔ یہ راستہ جو کہ مردان روزگار کے لیے میدان نبرد ہے، کھیل کود اور خوش فہمیوں سے طے نہیں کیا جا سکتا۔ مرزا محمد نے اپنا سر جھکا لیا اور طویل خاموشی کے بعد کہا، آخر شیخ محمد علی، میں کب تک ایسے آڑے ترچھے راستہ طے کروں؟ مگر خدا ہم سے کتنی دور ہے کہ ہم سے ایسے کام اور صبر طلب کرتا ہے۔ میرے ہونٹوں کے کنارے مسکراہٹ آ رہی تھی۔ میں نے کہا، طریقت میں استقامت کے حوالے سے استاد نے اشعار کہے ہیں جنہیں پڑھنا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ ان اشعار کی تشریح میں وہ خود فرمایا کرتے تھے، جو آیات الہی کو سمجھنا اور اسرار الہی کو پا لینا چاہتا ہے، اس کی منزل اور اترنے کی جگہ ایک مفلوج کی منزل کی مانند ہونا چاہیے۔ اگر کسی مفلوج کو کہیں رکھا جائے تو وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ جو معرف اسرار ربوبی اور اسرار محبت کا طلبگار ہو، اس کے اترنے کا مقام اور منزل ایسی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی مرضی اور فکر سے ہلے بھی نہیں اور اس طریق پر مردانہ استقامت دکھائے۔ لنگڑا، بے وقوف اور بدتمیز اس پر چلاتا اور اسے طلب کرتا ہے۔ دوسرے اور تیسرے شعر کی تشریح میں استاد فرماتے تھے، اس شخص کی مانند نہ بنو کہ جب دروازہ کھلے تو وہ بھاگ جائے۔ چڑیاں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ غذا کے لیے دروازے پر آتی ہو اور جب دروازہ کھولتے ہیں کہ اسے کچھ دے دیں تو وہ اڑ جاتی ہے، یا اگر کچھ غذا اسے دے بھی دیں تو 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتی۔ اس کی طرح نہ بنو کہ مختصر چیز سمجھتے ہی بھاگ جائے۔ جب خدا پرستی کی مختصر فکر تمہارے سر میں سمائے تو صبر کرو، جلدی نہ کرو، عزت کے ساتھ اپنی طلب کی حفاظت کرو۔ ان کی مانند رہو کہ اگر پروردگار عالم نے ان پر مختصر دریچہ کھولا تو وہ اسے چھوڑتے نہیں ہیں، ضد اور استقامت دکھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ چھوڑ دیں اور فرار کریں۔ تم بھی اگر کوئی در تم پر کھلے تو اور زیادہ استقامت دکھاؤ، کہو کہ خدایا اس میں اضافہ فرما، خدایا میری جہالت مجھ پر زیادہ اشکار فرما، خدایا تو فعال و علام مطلق ہے، اپنے خزانے سے میری تدبیر فرما۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی طلب میں قوی تر بنے۔ اس طلب اور ذلت بندگی کے قوی ہونے پر اصرار وہی جوہر ربوبیت ہے جسے عبودیت کی حقیقت کہا گیا ہے۔ اگر انسان عبودیت میں استقامت دکھائے یعنی صبور و مستقل مزاج ہو جائے تو اگر اسے مار ڈالنا چاہیں تو بھی وہ کہتا ہے کہ اگر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو میں خدا پرستی کو ترک نہیں کروں گا۔
اگر اسے روٹی نہ دیں، پانی نہ دیں، تب بھی وہ میں ترک نہیں کروں گا کی فریاد بلند کرے گا۔ اگر ساری دنیا جمع ہو کر کہے کہ ترک کر دو تو وہ کہے گا یہ ناممکن ہے، اور اس کی آسمان خراج صدا بلند کرے گا۔ بطور کلی استاد کی نظر میں خداوند متعال کی وحدانیت پر استقامت اسم اعظم الہی ہے، اور وہ ایک کلام ارشاد فرماتے ہیں جو کہ ان کی تعلیمات کے در اور جواہر میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی طلب میں استقامت پیدا کر لے تو اس کی روح میں اسم اعظم جگہ بنا لیتا ہے، پھر وہ اسرار ربوبی کے لائق ہو جاتا ہے۔ مرزا محمد، برا نہیں ہے اگر میں وہ مخمس جو استاد اکثر پڑھا کرتے تھے اور جس میں شیوہ عاشقی کے بارے میں لطیف اشارے موجود ہیں، تمہیں سناؤں۔ مرزا مشتاق آنکھوں سے استاد کے پسندیدہ اشعار سننے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جب شعر ختم ہوئے تو مرزا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، اور انہوں نے کہا، جناب شیخ، میرا دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دوں اور ملا حسین قلی حمدانی اور سید مرتضیٰ کشمیری جیسوں کی مانند زاہد و عابد بنوں اور دنیا و ما فیہا کو بالکل بھول جاؤں تاکہ اپنا مقصد پا سکوں۔ میں اس جوان سے کیا کہہ سکتا تھا کہ ایک طرف درد عشق اس کی جان کو لاگو ہو گیا تھا تو وہ دوسری طرف سیر اللہ کے ابتدائی مراحل سے نہیں نکل پایا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اس راہ میں استقامت کے لیے ضروری صبر اور تحمل کو اپنا لے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے شانوں پر رکھا اور کہا، مرزا محمد، استاد کی روش ان کے استاد ملا حسین قلی حمدانی سے مختلف ہے۔ ملا حسین قلی اور سید مرتضیٰ کشمیری نہایت بزرگ و خاص انسان تھے اور بے بدیل عارف تھے، اور ان کی روش ترک دنیا اور اس سے دل ہٹا لینا تھا۔ لیکن استاد جس مرحلے اور مرتبے میں ہم موجود ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں، آپ اپنی دنیا کو رکھیں، بیوی، اولاد اور مادی و خدادادی نعمتوں کو رکھیں، اور اسی طبیعی اور عام زندگی میں خدا اور معنویت کی سمت سیر و حرکت کو مد نظر رکھیں۔ یہ طریقہ ہم تک پہنچنے والی اہل بیت کی سیرت سے زیادہ نزدیک تر اور جامع تر ہے۔ دنیاوی زندگی کی بنیاد کو ڈھاتا نہیں ہے، اور اس میں سالک بطور کلی سیر اللہ کے لیے ظاہری و خوش زہد کو حرکت کا ذریعہ بنانے کے بجائے سلوک قلبی، مراقبہ اور حق تعالیٰ کو مد نظر رکھنے کو اپنا مسلک قرار دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ استاد ظاہری طور پر ہمیشہ بہت صاف ستھرے اور مرتب رہتے ہیں، اپنے بالوں اور ہاتھوں کو مہندی لگاتے ہیں اور جوتوں اور لباس کی صفائی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو زیادہ تر اوقات میں اچھی خوشبو استعمال کرتے ہیں اور مسلسل یہ کہتے ہیں کہ یہ بدن ہماری سواری ہے اور اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ طرز فکر انسان کو اجتماع سے دوری اور گوشہ نشینی کے بغیر توحید پرست بنا دیتا ہے۔ نماز شب کے وقت شاداب رہنے کے لیے خود فرماتے تھے کہ جب آپ نیند سے جاگیں تو مختصر چیز مثلاً چائے یا نمکین لسی پی لیں تاکہ جائے نماز پر سر حال رہیں۔ آپ یہ نہیں دیکھیں کہ ان اواخر میں وہ خود پر کس قدر سختی کرنے لگے ہیں۔ سیر اللہ ایک طویل اور پر فراز و نشیب راستہ ہے جس میں ضروری ہے کہ انسان کی سواری اور بدن سلامتی کے ساتھ اس کے سفر و حضر کا ساتھی ہو، اور اس کا خیال رکھنا اور اعتدال سے کام لینا ضروری ہے۔ مرزا محمد تو لگتا تھا کہ اس دن اپنے ذہن میں موجود ہر سوال کو پوچھ لینا چاہتے ہیں، اور لمحہ کا درس تو بھول ہی چکے تھے۔ کہنے لگے، شیخ محمد علی، آپ نے عجیب نکات بیان کیے، میں آپ کے لطف کا ممنون ہوں، لیکن ایک اور سوال بھی ہے۔ میں نے اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا اور کہا، پوچھئے، کوئی حرج نہیں۔ مرزا محمد نے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ استاد سیر اللہ میں کہاں تک حرکت کر چکے ہیں اور کس منزل پر موجود ہیں؟ ان کا ہر سوال کسی ایک طرف کا نشانہ لیتا تھا۔ مجھے ہنسی آ گئی، لیکن جواب دینا ضروری تھا، اس لیے میں نے کہا، استاد کی عمر ابھی 79 سال ہے۔ وہ سال ہر سال متعدد اساتذہ کے زیر تعلیم رہے ہیں۔ ان کا رویہ چھپانے اور اپنے مقامات و احوال بیان نہ کرنے پر مبنی ہے۔ پھر بھلا مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے مرزا محمد؟ میں یہ چاہتا تھا کہ اگر آپ کچھ جانتے ہوں تو جہاں تک مصلحت سمجھیں مجھے بتا دیں، میرے لیے ان کے دستورات کی پابندی کرنے میں قوت قلب کا باعث بنے گا۔ میں نے اپنا سر جھکایا اور فکر میں ڈوب گیا۔ مجھے وہ پرندہ، اقیانوس، گردباد، خورشید اور اس منظر کے اوپر موجود کہکشاں سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ چند لمحے استاد کے مقامات کے بارے میں سوچتا رہا جہاں میرے ادراک کی پہنچ نہیں تھی، اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس تازہ طالب علم کے سوال کا کیا جواب دوں۔ آخر کار مرزا محمد کی نگاہ شوق کی گرمی سے دوبارہ اپنے حواس میں آیا اور خدشات کو پس پش ڈال کر الفاظ چباتے ہوئے کہا، چند دن پہلے جب میں استاد کی خدمت میں تھا تو بات شروع ہوئی اور سوالات کے جواب میں استاد نے فرمایا، میں صورت سے تجرد کے مقام پر فائز ہوں۔ مرزا محمد نے حیرت سے پوچھا، صورت سے تجرد کے مقام پر؟
ہاں، کیا کبھی توحید میں منہدم السپاٹ ہو جانے کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ میں نے نہیں سنا ہے جناب شیخ، کیا ممکن ہے کہ آپ وضاحت فرمائیں؟ کچھ سوچ کر میں نے کہا، استاد معتقد ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام اور ان کی درگاہ میں خاص افراد کے بعد پوری تاریخ میں 3 اشخاص توحید میں مندک یعنی فانی ہوئے ہیں: سید مہدی بحر العلوم، ابن فہد ہلی اور سید ابن طاووس۔ میں توحید میں اندکاک کو آپ کے لیے اس طرح واضح کرتا ہوں: اگر خود خدا انسان کی پہچان اور معرفت کا ذمہ لے لے تو وہ شخص عالم صورت سے عبور کر جاتا ہے، یعنی ابھی وہ جانتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ خدا ہے، لیکن یہ علم نیچے سے اوپر صورتوں کو پہچان کر اور یہ سمجھ کر کہ ان مخلوقات اور صورتوں کا خالق وہ ہے، انسان کے لیے صحیفہ ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ لیکن جب خدا خود کو عبد کی شناخت کی راہ میں قرار دیتا ہے اور اللہ کو اللہ سے پہچاننے کی حقیقت اس پر متجلی ہوتی ہے اور وہ اپنی ذات کی پہچان اپنے عبد کو کرواتا ہے، اس وقت سالک قدس ربوبی کے مقام و منزل تک پہنچ جاتا ہے، وہ لا افق جو کہ ماورائے زمان و مکان ہے۔ جب وہاں پہنچ جائے تو اس کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ جہان کو خلق کرنے سے ذرہ برابر حق کی دارائی میں اضافہ نہیں ہوا ہے اور نہ ہی رائی برابر اللہ میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے۔ وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جس میں اس حقیقت کا مشاہدہ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ کوئی خلقت بھی مستقل طور پر یعنی انڈیپینڈنٹ وجود نہیں رکھتی ہے، جو بھی ہے اس مقام ربوبی سے ہے۔ اللہ تھا اور اس کے ساتھ کچھ نہ تھا، اور اب بھی ایسا ہی ہے، جو بھی تھا اس مقام ربوبی سے ہے۔ دوسرے صورت ہیں، اشراق، نور ہیں، فیض، تجلی ہیں۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ صورتیں سراب ہیں۔ وہ جان لیتا ہے کہ شخص جتنا بھی محترم ہو وہ اس میں پروردگار کے شامل ہونے اور اس پر پروردگار کے فضل کی بنا پر ہے۔ بندہ ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے کہ خدا کو اسماء و صفات میں دیکھتے ہوئے خود اسماء و صفات کو نہیں دیکھتا ہے اور نتیجتاً کسی خلقت کو درمیان میں نہیں پاتا ہے، اور اس طرح سے خدا کا مشاہدہ کرتا ہے۔ والسلام۔ میں نے دیکھا کہ مرزا محمد الجھن میں مبتلا ہو گئے ہیں، لیکن چونکہ سمجھنے کی پیاس کی گرمی میں اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا، میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ مصرع کہ انسان ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ خدا کے سوا کچھ نہیں دیکھتا، یعنی اگر خدا انسان کو اپنی پہچان کروانے کا ذمہ لے لے تو پھر خلقت کا پہلو اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، اور سوائے خدا کے وہ سب کو سراب دیکھتا ہے اور دریافت کر لیتا ہے کہ مقام قدس ربوبی تھا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھنا اور معرفت وہم و خیال کے باعث نہیں ہے، بلکہ شہود حق کی بنا پر ہے، یعنی حق کو دیکھتا ہے۔ کیا آپ نے دعائے ابو حمزہ سمالی میں نہیں پڑھا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا: میں نے تجھے تجھ سے پہچانا اور تو نے میری رہنمائی اپنے وجود کی جانب فرمائی اور اپنی جانب بلایا، اور اگر تو نہ ہوتا تو میں نہیں جانتا کہ تو کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں توحید میں تمکن اور صورت سے تجرد کا ملکہ ان معنوں میں ہے کہ جب سالک نے عوالم مثالی کی اچھی طرح سیر کر لی ہو تو وہ پہلے توحید فعلی و صفاتی کے عوالم شہود میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد اچانک عوالم اسماعی و ذاتی میں داخل ہو جاتا ہے، اور اگر یہ حالات دائمی ہو جائیں تو اسے توحید میں تمکن کہا جاتا ہے۔ جہان ہستی کے فنا میں تمکن اور بقا باللہ بآسانی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے، اور اس کے لیے خاص ظرفیت اور عالم طبیعت سے جدا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دلچسپ ہے کہ استاد نے دعائے سماعت کی جو تشریح لکھی ہے اس میں عبارت بسمک الاعظم 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 کی تشریح میں وہ یہ کہتے ہیں کہ احتمال ہے کہ تکرار اس عظمت کی بنا پر ہو جو خداوند متعال کی جانب سالکوں کے لیے نمایاں ہوتی ہے، اور اس عظمت کی اولین چیز جو ان کے لیے ظاہر ہوتی ہے وہ توحید افعالی کی عظمت ہے، اس کے بعد توحید صفات کی عظمت اور پھر توحید ذات ہے۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ استاد کہتے تھے میں نے خدا سے صورت میں تجرد کا تمکن مانگا ہے اور اسے ملکہ بننے میں 2 سال کا وقت لگتا ہے، اور اس کے بعد کیا؟ میں خاموش رہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مرزا محمد کو جواب دوں، لیکن استاد نے جس انداز میں کہا تھا
اس سے واضح تھا کہ ان میں مزید اس دنیا میں رہنے کی سکت نہیں ہے اور صرف اس تمکن کے انتظار میں ہیں اور اس کے بعد اس خاکی دنیا سے روانہ ہو جانا چاہتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ انہیں کیسے اطمینان تھا کہ اس بات کو 2 سال لگیں گے۔ اس کے بعد چند لمحے خاموشی میں گزر گئے، لیکن اچانک حجرے کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی اور ہم دونوں اپنے حواسوں میں واپس آ گئے۔ میں اٹھا اور دروازہ کھولا۔ سید عباس کاشانی تھے، پسینہ پسینہ اور مضطرب چہرے کے ساتھ۔ بغیر کسی تمہید کے سلام کیا اور کہا، آغا شیخ محمد علی، استاد کے گھر میں کل رات آگ لگ گئی۔ میری سٹی گم ہو گئی، گویا میں چند لمحے اس پرندے کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا تھا جسے سورج کی چنگاریاں خود میں محو کر رہی تھیں۔ میری آنکھوں میں اندھیرا پھیل گیا اور میں نے محسوس کیا کہ میرے دل و وجود کی گہرائی میں لرزہ طاری ہو گیا ہے۔ مجھے وہ مکمل تاریکی یاد آئی جو غروب خورشید سے اس اقیانوس اور کہکشاں پر چھا گئی تھی اور اس نے ہستی کو نگل لیا تھا۔ میں انہی افکار میں غوطہ ور تھا کہ سید عباس نے زور سے کہا، آپ پریشان نہ ہوں شیخ محمد علی، استاد کا حال بحمد اللہ اچھا ہے، لیکن اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان سے ملاقات کر لیجئے، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میرے سینے میں جو سانس رکی ہوئی تھی اسے شدت سے باہر نکالا اور تانا دیتے ہوئے کہا، سید عباس، یہ دستک دینے اور خبر پہنچانے کا کون سا طریقہ ہے؟ خدا تمہارے والد کی مغفرت کرے، تم نے تو میری جان نکال دی تھی۔ سید عباس نے اپنے قوی اور بزرگ پیکر کے ساتھ اپنا ہاتھ اٹھایا اور پسینہ صاف کر کے مسکرائے اور کہا، کیا کروں شیخ، میں خود بوکھلا گیا تھا۔ میں نے سوچا جلدی سے کہہ دوں کہ آپ آغا سے مل لیجئے۔ میں نے جلدی سے اپنی قبا پہنی، امامہ سر پر رکھا اور مرزا محمد کو خدا حافظ کہہ کر جدیدہ کی طرف چل پڑا۔ یہ کیسا ماجرا تھا؟ میں نے سوچا شاید کسی نے استاد کے گھر میں آگ لگائی ہوگی۔ الزام لگانا، کینے اور دھمکیاں سب اپنے عروج پر پہنچ چکے تھے۔ میں ان سے رابطے میں تھا، اس لیے میرا شہریہ بھی مکمل طور پر منقطع کر دیا گیا تھا اور اس زمانے میں زندگی شدید تنگ دستی میں بسر کر رہا تھا، لیکن یہ اپنی جگہ قیمتی تھا۔ میں ہانپتا کانپتا بازار حویش اور شارع رسول سے ہوتا ہوا جدیدہ پہنچ گیا۔ جب استاد کے گھر کے نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے کمرے کی آدھی دیوار جلی ہوئی ہے۔ میں نے جلدی سے دستک دی اور انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد استاد کے فرزند سید محمد حسن دروازے پر آئے۔ میں نے اجازت چاہی اور اندر داخل ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان ملاقاتوں کا شیشہ عمر جلد ٹوٹ جائے گا۔ میں استاد کے پاس گیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ بے حال و مریض کسی گوشے میں پڑے ہوں گے، لیکن جب داخل ہوا تو وہ ہمیشہ کی طرح محبت بھرے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ کا پھول سجائے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جلے ہوئے کمرے اور ان کی پیشانی پر موجود دھوئیں کے سیاہ نشانوں کو دیکھا، گویا کسی چیز میں بھی ان سے یہ ہنسی چھین لینے کی طاقت نہیں تھی۔ میں نے احترام سے کہا، جناب استاد سلام علیکم۔ سلام آغا شیخ محمد علی۔ وہ اٹھنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاؤں کا درد آڑے آ گیا۔ پہلے سے زیادہ لاغر دکھائی دے رہے تھے۔ استسقاء کا مرض ان کی نفیس جان کو آ گیا تھا اور انہیں نہیں چھوڑتا تھا۔ گرمیوں اور سردیوں میں وہ ٹھنڈے پانی کا برتن اپنے پاس رکھا کرتے تھے، برف توڑ کر اپنے دل پر رکھتے یا ٹھنڈا پانی پیتے تھے۔ وہ تربوز تک نہیں خرید سکتے تھے۔ اپنے اس حال کے بارے میں دوسروں کے سوال کا جواب دینے میں اپنے سینے اور اس آگ کی طرف اشارہ کرتے تھے جو کہ ان کے وجود کو کھائے جا رہی تھی۔ میں 2 زانو ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گیا اور منتظر رہا کہ وہ کچھ کہیں، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح سکوت و عظمت کا ایک پہاڑ تھے اور لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ جس کمرے کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں کل رات اسے آگ لگی تھی۔ میں ان آنکھوں میں غرق ہو گیا کہ جن کی گرمی اپنے وجود کے سرد موسم میں 2 سال تک محسوس نہیں کر پایا تھا۔ مجھے لگا کہ جیسے ایک پرندہ میرے سامنے راکھ پر بیٹھا ہوا ہے جو ابدیت کی سمت شکوفہ اور متولد ہو رہا ہے۔ ہاں، ان آنکھوں کی بجلی اور ان کے محضر میں چھپے اسرار سے سالوں بعد توحیدی منازل اور حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کے شہود کے دوران میرے لیے پردہ کشائی ہوئی۔